ابھی میں دوسرے دن کی طرف جانے لگا ہوں کیونکہ اس دن کے بلنڈر اس دن کے ساتھ کنیکٹ، یعنی یہ 3 دن ایک نبی کے لیے بہت امپورٹنٹ، بلکہ ہر انسان جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے. پر نبی کے لیے 3 دن بہت زندگی کے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام الانبیاء، امام الرسل، فتح کائنات، قمر الانبیاء، امام الائمہ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرم اللہ وجہہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم مہینہ پیدائش ہے، ماہ پیدائش ہے، ماہ میلاد ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہو، پوری دنیا کو پتا ہے. اچھا، تو مرزا صاحب کے خود قلم سے یوم پیدائش سامنے رکھیں اور اس کے بعد یوم بعثت اور یوم وفات کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی ہے کسی نبی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو بھی پتا چلا اور اس میں بلنڈر کیا ہے. تو دوسرا دن شروع ہونے لگا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. the day he was appointed as a prophet, as a messiah, the promised messiah. حوالہ آپ کی اسکرین کے اوپر. اس میں 3 سے 4 حوالے تائیدی پیش کروں گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس دن اپوائنٹ کیے گئے ہیں. یہ آپ نے حوالہ نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. روحانی خزائن والیوم 3 پیج 189 اینڈ 190. اس کو میں نے کراپ کیا اور ان کو حوالوں کو جوڑا ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں، آپ اوریجنل ٹیکسٹ بھی پڑھ سکیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ لطیفہ چند روز کا ذکر ہے کہ ساجد پر اس طرف بھی توجہ کی کہ یہ جو حدیث آئی ہے، کون سی حدیث؟ الآیات بعد المئتین، ٹھیک ہے. یہ ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی میں، 13ویں صدی، یہ خاص کر لیں، 13ویں صدی کے اواخر، شیخ صاحب ذرا یہ پڑھیے گا میرے پاس جو 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا. اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی عاجز داخل ہے؟ ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو. اچھا، وہ یہاں سے پتا چلا کہ مرزا صاحب جو اپنی بعثت، یعنی مسیح موعود، یاد رکھ مسیح موعود اصل دعوت ہے، تو مسیح موعود کی بعثت کا جو وقت بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں 13ویں صدی کے اواخر، یعنی 13ویں صدی کا آخر، ختم ہو جائے گی 13ویں صدی. 13ویں صدی کسے کہتے ہیں؟ 13ویں صدی کہتے ہیں 1200 شروع ہو گیا، یعنی 1201، 1202، 1203 ہجری، اس کو کہتے ہیں 13ویں صدی کا آغاز ہو گیا. تو جب 1200 سے لے کر 1299 آئے گا تو یہ 13ویں صدی کا اختتام ہو جائے گا، اور 1300 جب ہوگا تو 14ویں صدی کا آغاز ہو جائے گا. تو یعنی جو سال چل رہا ہوتا ہے اس سال سے اگلی صدی گنی جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی 2020 چل رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 21ویں صدی. حالانکہ چل تو 2000 رہا ہے، 2000 رہا ہے، تو اس کو نارملی کچھ لوگ کہتے ہیں جی 20ویں صدی، نہیں، 21ویں صدی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20ویں صدی مکمل ہو کر 21ویں صدی کے سال کم ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں ریورس فارم کے اندر. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 13ویں صدی کے اواخر جو ہوگا اس پر مسیح موعود کا ظہور ہوگا. اور یہ اپنی بات نہیں کر رہے، حدیث کی کشفی تفسیر کر رہے ہیں. آگے بتائیں. کہتے ہیں تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا. ادھر اواخر ہے، یہاں پورے، دونوں کو ملا کے نتیجہ نکلا کہ 13ویں صدی ختم ہوگی، یعنی 1299 ہجری ختم ہوگی. آگے جو سال چڑھے گا وہ ہے 13ویں صدی اور مسیح موعود کے آنے کا زمانہ. یہی تاریخ ہم نے نامہ مقرر کر رکھی تھی اور یہ وہ نام ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں. اس کو بھی میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ریڈ اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اب اس ایک حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے یہ آئی ہے کہ 1300 کا عدد پورا ہوگا، 1300 کی جو صدی ہے وہ مکمل ہوگی، اس کا آخر ہوگا. اور مرزا صاحب کا نام چونکہ غلام احمد قادیانی ہے تو 1300 کا عدد پورا ہو گیا. تو اس لیے مرزا صاحب اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ مصداق ٹھہرتے ہیں کہ مسیح موعود اسی زمانے کے اندر آنا چاہیے تھا اور وہ یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے پتا چلا کہ مرزا صاحب کی جو بعثت کا زمانہ ہے وہ 13ویں صدی کے اختتام ہے اور 14ویں صدی کا سر مرزا صاحب کی تاریخ بعثت. تائیدی نوٹ لے لیں. مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 158 تریاق القلوب میں لکھتے ہیں اپنے حروف کے اعداد. اچھا یہ نا وہی پیشین گوئی چل رہی ہے مگر اس کو میں یہ سو آپ سمجھ لیں کہ سپورٹیو ایویڈنس کے طور پر آپ ایک اور جگہ سے والا لیں. تو کہتے ہیں اپنے حروف کے اعداد سے اشارہ کر رہا ہے، یعنی 1300 کا عدد جو اس نام سے نکلتا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ 13ویں صدی کے ختم ہونے پر یہی مجدد آیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں بھی پتا چل گیا کہ مرزا صاحب کب آئے ہیں؟ 13ویں صدی کے ختم ہونے پر، 1300 کا عدد پورا ہونے پر، جس کا نام 1300 کا عدد پورا کرتا ہے. مگر آپ لوگوں کی ابھی تک آنکھ نہ کھلی. اب یہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین اس عدد کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، یعنی 1300 ہجری کا عدد ہے جس پر مرزا صاحب کی تاریخ بعثت ہوئی ہے ایز پر حدیث کی پیشین گوئی اور ایز پر مرزا صاحب کا نام. تو ایک عدد ہمارے سامنے آ گیا تاریخ بعثت کا. کون سا آیا جی؟ 1300 کا عدد. اچھا جی، میں 1300 کے عدد کو ہجری میں نے نکالا ہے. میں نے آپ کو کہا نا میں تھوڑا مصروف تھا، اس وجہ سے میں وہ پوری ایک سلائیڈ نہیں بنا سکا، وگرنہ میں سلائیڈ ڈیٹس کے ساتھ بناتا تو یہ کیلکولیشنز کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا. 1300 کی جو ہجری ہے نا، اگر اس کو عیسوی میں کنورٹ کریں تو یہ 1883 بنتا ہے. 1883 عیسوی، یہ ذہن میں رکھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یعنی مرزا صاحب جو ہیں وہ مقام مسیح موعودیت پر
یعنی معمور من اللہ اور مکالمہ اور مخاطبہ سے جو فیضیاب ہوئے ہیں اور مبعوث کیے گئے ہیں امت کے لیے جو دور کرے گا وہ 1883 ہے ایز پر عیسوی، اور ایز پر ہجری 1300 ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا حوالہ وہ بھی تائید کا لے لیں آپ اسی تناظر، اور یہ دوسرے اینگل، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 283. مرزا صاحب کہتے ہیں پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ عجیب اتفاق، یہ ریڈ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. اچھا جی، 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. کون سی صدی کا؟ 13ویں صدی کا اختتام ہو گیا اور 14ویں صدی کا آ گیا. تو آگے لکھا ہے تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر، یعنی یہ آ گیا اس صدی کا مجدد، اور جو صلیبی فتنے ہیں ان کو ریفیوٹ اور ریزسٹ کرنے والا. اچھا جی، مرزا صاحب کی عمر تھی 40 برس اور صدی شروع ہو رہی تھی 14ویں، 1300 کا اختتام ہو گیا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کی جب بعثت ہوئی ہے 40 برس کی عمر میں، ان کو شرف مکالمہ دیا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 40. اور وقت کون سا تھا؟ ڈیٹ کون سی تھی؟ سال کون سا تھا؟ 1300 کا اختتام اور 14ویں صدی کا آغاز. سر پر پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. اچھا یہ بتا کس کو رہے ہیں؟ شیخ محمد حسین کو خوب معلوم ہے کہ میں اس چھوٹی عمر میں ہی کس طرح کا آدمی تھا. پہلی لائن لے جی، یہاں تک تائیدی حوالے آ گئے اور یہاں تک نکلا. اس حوالے سے ایک اور تائیدی حوالہ آخری لے لیں، پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو سمجھانے کہ اب ہمارے پاس کون سا ڈیجٹ آیا. روحانی خزائن جلد 17 پیج 209 حاشیہ ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیا. مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اپنی مشابہت کو تیسرے نقطے میں بیان کر رہے ہیں کہ تیسری مشابہت کیا ہے. کہتے ہیں تیسری مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوئے جب تک، یعنی ان کا ظہور نہیں ہوا، وہ مبعوث نہیں ہوئے، وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے ایز اے پروفٹ جب تک حضرت موسیٰ کی وفات پر 14ویں صدی کا ظہور نہیں ہوا. اب یہ میری مشابہت ہے. کہتے ہیں ایسے ہی میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 14ویں صدی کے سر پر مبعوث ہوا ہوں. اب نیچے کیا لکھا ہے؟ ہائی لائٹ میں نے دوبارہ ریڈ کیا، جو لائن پڑھنا چاہے پڑھ لے. اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا. اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا. اچھا چلیں ہم پیدا کو اگنور کرتے ہیں، ورڈ کو، مراد مبعوث ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی نبی کی جو پیدائش کا وہ کہہ رہے ہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب کی پیدائش نہیں بلکہ بطور نبی ان کی پیدائش 14ویں صدی کے سر پر ہوئی ہے. نو پرابلم. اس تائیدی نوٹ سے بھی یہ پتا چلا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی تکنیکی معاملہ نہیں ہے، کوئی تحقیقی، یہ الہامی اور مشابہت کا معاملہ ہے. یعنی مرزا صاحب کا 14ویں صدی کے سر 1300 کا عدد پورا ہونے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 14ویں صدی کے سر پر آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے. اور چونکہ وہ مسیح ہیں، مسیح موعود ہیں، آمد ثانی ہیں، اس لیے ان چیزوں پر ان کا پورا ہونا ضروری ہے. ان تقریباً 4 کے قریب حوالوں سے ناظرین آپ کے سامنے جو چیز آشکار ہوئی ہے، کھل کر آئی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تاریخ بعثت جو ہے وہ 14ویں صدی کا آغاز، 13ویں صدی کا اختتام. 13ویں صدی مکمل ہو کر 14ویں صدی آئی. اور اس سے ایک اور چیز بھی جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کو مبعوث کیا گیا تھا، مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی شیخ صاحب؟ 40 سال. 40. yes. یہ چیزیں جو ہے نا یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پہلا حوالہ، یہ پہلا میرا سٹیپ ہے، 40 سال کی عمر اور مبعوث ہونے کی جو ڈیٹ ہے 13ویں صدی مکمل ہو کر 14ویں صدی کے سر پر. یہ آپ نے 2 چیزیں ناظرین لکھ لیں، حوالے چھوڑیں، 2 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. اچھا جی، اب تاریخ بعثت کے حوالے سے جو بلنڈر سٹارٹ ہونے لگا ہے وہ یہ ہے جی آپ کی اسکرین کے اوپر. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 208. مرزا صاحب پچھلے ساری باتیں چل رہی ہیں حقیقت الوحی میں. مرزا صاحب حقیقت یہ ہے کہ اپنے نشان بیان کر رہے ہیں. یہ نشان ہے مرزا صاحب، غالباً 11 نمبر نشان ہے، if I'm not wrong. 11th سائن ہے مرزا صاحب کا سچے ہونے کے لیے. اچھا جی، مرزا صاحب کہتے ہیں اور یہ عجیب امر ہے اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا. 1290 لے جی، یہ 1290 اب آپ کے سامنے ڈیٹ آئی ہے. 1290 ہجری، 1290 ہجری بنتی ہے جی 1873. ٹھیک ہے جی، 1873 عیسوی کے اعتبار سے. اچھا، اس میں مرزا صاحب نے کیا کیا ہے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے، مرزا صاحب نے بائبل کا ایک نشان ہے، میں دوبارہ آپ کی حوالے کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ دانیال، بائبل کی جو کتاب ہے، دانیال نبی کی جو کتاب ہے، اس کتاب سے مرزا صاحب نے ایک پیشین گوئی پیش کی ہے. اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو میں 1290 جو ہے اس کے اندر عدد آتا ہے. اور مرزا صاحب نے یہاں بڑی مزے کی بات کی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے 1290 دن. تو مرزا صاحب نے کہا یہاں دن سے مراد سال ہے، یعنی جو مسیح موعود آئے گا وہ 1290 سال میں آئے گا، مبعوث ہوگا 1290 سال میں مبعوث ہوگا، یعنی 1290. اچھا، اس کو عیسوی بھی نہیں کہا، یعنی وہاں لکھا ہوا تھا 1290 دن نمبر 1. اور اگر سال بھی مانے تو بائبل کے مطابق تو عیسوی سال ہونا چاہیے تھا، BC اور AD.
مگر مرزا صاحب نے بائبل کے اندر سے ہجری سال بھی ثابت کر دی. بلنڈرز اپنی آٹوبایوگرافی کے بلنڈرز کیا مارے ہیں. یعنی بائبل کے اندر سے 1290 چونکہ ہجری میں آ رہے ہیں تو عیسوی بھی نہیں, 1290 ہجری میں ثابت کر. 1290 1873 میں مرزا صاحب نے کہا میں شرف مخاطبہ ملا. پہلے کیا کہا تھا مرزا صاحب نے؟ 4 حوالے میں نے پیش کیا. 40 سال کی عمر میں مخاطبت مجھے ملی اور 13 صدیاں پورے ہونے اور 14ویں صدی کے سر پر. یہاں کہہ رہے ہیں 1290. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار 10 سال کا تو فرق ہے, کیا ہو گیا ایسے ہی کھینچ رہے ہو مرزا صاحب کو, تنگ کر رہے ہو, کوئی کہہ سکتا ہے نا. تو ہم ان کی گزارش میں اب تیسرا نمبر پیش کریں گے مرزا صاحب کی آٹو بایوگرافی کا, کہ ان کو کس دن پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. مزے کی بات. اچھا جی تیسرا نمبر آ جائے جی آپ کس کے دن کے اوپر. مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3. مزے کی بات یہ ہے یہی ازالہ وہام ہے جس میں 13ویں صدی کا مکمل اور 14ویں صدی کا سر کہہ چکے ہیں, اسی میں 1274 کہہ رہے ہیں آپ. میں ہائی لائٹ کیا ہے, میں عبارت پڑھوں گا بھی. مزے کی بات. تو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 455. اچھا ایک اور چیز میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی وہ مرزا صاحب جو ہے نا پہلے مجدد تھے, بعد میں جناب وہ ملہم ہوئے, بعد میں وہ مہدی ہوئے, بعد میں مسیح, بعد میں مسیح موعود ہوئے. مطلب لمبی چوڑی گیم. تو وہ دعووں کا تدریجی ایک تسلسل ہے. یہ حوالہ میں سامنے پیش کرنے لگا. مرزا صاحب مسیح موعود کی مبعوث کا کیا کہہ رہے ہیں. مسیح موعود. تو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 455 اوپر والا جو سب سے اوپر والا ریڈ لائٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے شیخ صاحب ذرا پڑھیے گا. وہ یہ ہے مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. یعنی یہ کس بارے میں ہے جی پیشین گوئی؟ مسیح موعود, مہدی نہیں, مجدد نہیں, ملہم نہیں, امام زمان نہیں, مسیح موعود. اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا. جی ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جی, ہاں جی مسیح اچھا اب سنیں جی آگے. مسیح موعود کیا وضاحت سے لکھا گیا جی؟ کہتے ہیں جی کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائے گا اور جہل شیوع آ جائیں گے. اچھا جی یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل من فارس, کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی جا لٹکے گا تو ایک بندہ جو ہے وہ فارس سے نکلے گا اور اس کو جا کے حاصل کر لے گا. یہ وہ زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا, جو کمال طغیان اس کا اس سن ہجری میں شروع ہوگا. کون سی شروع ہوگا؟ کہ جو آیت وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ میں بحساب جمل مخفی ہے, یعنی 1274. اچھا کہتے ہیں جی اس حوالے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جو بعثت کی ڈیٹ ہے وہ 1274 ہے ہجری, اور یہ حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے اور بحساب جمل پتہ چل رہا ہے. یہ اعداد کی ایک کیلکولیشن. اچھا جی ٹھیک ہے جی 1274 ہو گیا, چلے جی 1300 پورے بھی نہ ہوئے, 14ویں صدی کا سر بھی نہ ہوا, 1290 بھی نہ ہوا, 1274. اور یہ کون سی 13ویں صدی کا واقعہ ہے بھائی؟ 26 سال کا فرق ہے, 26 سال کا, چھوٹا فرق نہیں ہے 1-2 سال کا. ربع صدی کا فرق ہے. ایگزیکٹلی ربع صدی کا فرق ہے, 26 سال, مور دین 2 ڈیکیڈز. ٹھیک ہے جی. اچھا چلے جی دیکھتے ہیں 1274 میں مرزا صاحب عیسوی سن میں کون سا سال بنتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ 1274 ہجری عیسوی میں 1857 بنتا ہے جو آزادی کی جنگ ہے. اور مرزا صاحب یہاں اس حوالے کے اندر کیا لکھا ہے, اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 برس میں تھا. اچھا یعنی 1274 1857 میں 16 یا 17 برس کے تھے اور اس حدیث کے مطابق مسیح موعود بن گئے تھے. اچھا تو ایک طرف ایک حوالے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث کیا ہے. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر 40 برس پورا ہونے پر صدی کا سارا پہنچا اور مجھے اس وقت جو ہے وہ, یہ دیکھیں حوالہ, کہ ہجرت پوری ہوئی, مجھے مبعوث کیا, میری عمر 40 سال. یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں آپ کے سامنے حوالے. یعنی یہ 1274 ہے, 1290 ہے, 1300 پورا ہے, 14ویں صدی کا سر ہے, 40 سال کی عمر ہے, 1873 ہے, 1857 ہے, 1873 ہے. کون سا سال ہے جس وقت آپ کو مبعوث کیا گیا؟ یہ بلنڈر آپ نے دیکھے. لیں جی 3 آپ کے پاس اس وقت ڈیٹس آ گئی ہیں, 1290 ایز پر ہجری اینڈ ایز پر عیسوی 1873, 1274 ایز پر ہجری و ایز پر عیسوی 1857, اور دوسری 1300 عیسوی ایز پر ہجری, سوری 1300 ہجری, ہاں 1300 ہجری اور ایز پر عیسوی 1883, 1873 1857 1883, 1290 1274 1300. یہ 3 ڈیٹس ہیں. اس میں سے مجھے بتا دیں کس پر مرزا صاحب اپوائنٹ, اور ہر پیشین گوئی کو اپنے پر فٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تعجب کی بات ہے. اچھا جی یہ ہو گئی اس حوالے سے. اچھا ایک اور حوالہ دے کر اس پر مہر ثبت کر دیتا ہوں, تائیدی حوالہ.
تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. لے جی ایک اور حوالہ لے لیں, روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 464, سیم کتاب. اس پر کہتے ہیں اب تحقیق اس بات ہے, اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم, اب یہ دیکھیں یہاں بھی مسیح ابن مریم اور مسیح موعود کی آمد ثانی کا ذکر ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مجدد تھے تو فلانے تھے. یہ دیکھ, اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانے میں آنے کی. شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اس میں تعویل بھی ممکن نہیں ہے احمدی دوستوں, تعویل بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور دعویٰ کی بیان کرنے. اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے, یعنی سیکنڈ کمنگ کی. قرآن شریف نے جو مسیح کے نکلنے کی 1400 برس تک مدت ٹھہرائی ہے. اچھا یہاں کیا کہا ہے, یہاں سب سے اس سے بڑا بلنڈر کیا مار دیا, 1400 برس تک. حالانکہ کیا پچھلے حوالوں میں کیا کہا ہے, 1300 سال پورا ہونے کے 14ویں صدی کے سر پر, اور یہاں کہہ رہے ہیں 1400 صدی تک. یعنی انہوں نے چوپڑیاں نہ لے دو یعنی وہ بھی نہ جائے اور یہ بھی نہ جائے. 14ویں 13ویں صدی کا آخر بھی کہہ دوں, ادھر سے 14ویں صدی کا سر بھی کہہ دوں, ادھر سے 14ویں صدی تک بھی کہہ دوں, تاکہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے میرے پہ فٹ آ جائیں, کہیں نہ کہیں سے. اچھا جی دیکھیں, کہتے ہیں سوری ٹو سے یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ غلطی جو ان سے سب سے بڑی ہوئی ہے نا, وہ یہ ہوئی ہے کہ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی جگہ اگر یہ مسیح موعود لکھتے ہیں نا تو پھر بھی بات تھی. یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ یہاں مسیح ابن مریم کی بات کر گئے ہیں. ایگزیکٹلی. مشکل بڑی پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے. آ جائیں جی, آگے آ جائیے, اگلا حوالہ پڑھتے ہیں. یہی حوالہ جو اس کو مکمل پڑھ لو. ناظرین دیکھیں, کہتے ہیں جو مسیح کے نکلنے کی 1400 برس تک مدت ٹھہرائی ہے, بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی روح سے اس مدت کو مانتے ہیں. اور آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ جس کے بحساب جمل 1274 عدد ہیں. اچھا ایک اور بلنڈر بھی ادھر دکھا دیتا ہوں ناظرین. پچھلے حوالوں میں مرزا صاحب نے کیا ثابت کیا کہ غلام احمد قادیانی کے کتنے عدد ہیں, پورے 1300. نہیں یقین آ رہا, دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اچھا جی پورے 1300 کا ورڈ کدھر ہے, یہ جی یہ دیکھیں, یعنی 1300 کا عدد. ٹھیک ہے جی, اب دوبارہ حوالہ دکھا دیتا ہوں. اس نام کے عدد پورے 1300 ہے, پورے 1300 کا بھی ہو گیا. پورے 1300 کا مطلب کیا ہے, نہ 1299 نہ 1301, نہ ایک اوپر نہ ایک نیچے, پورے 1300. یہ والا آپ کے سامنے آ گیا. اچھا ادھر کیا کہہ رہے ہیں, بلنڈر چیک کریں. جس کے بحساب جمل 1274 عدد ہیں. اب آخری لائن جو میں نے ریڈ کی ہوئی ہے وہ دیکھیں, جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے. کمال ہو گیا یار, یعنی پورے 1300 ہیں یا 1274 ہیں, 26 کا فرق. نہیں ناظرین, آپ 5 اور 50 اور 4 اور 40 کی گنتی تو دیکھتے آئے تھے, آج آپ کو میں نے 1300 اور 1274 کی گیم بھی دی کہ 26 کا فرق بھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ صفر کا مسئلہ نہیں تھا, مرزا صاحب کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا. مرزا صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ کسی طریقے سے میرا الہام یا میری بیست, یہ تاریخ بیست کے بلنڈرز آپ چیک کریں. اور مرزا صاحب کے اپنے کلام ہے, میں باہر نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا لیں جی, یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا جس سے یہ چیز سمجھ آئی کہ مرزا صاحب اپنی تاریخ بیست کے بارے میں کتنی مشکلات کا سامنا تھا. ہمارے پاس 3 عدد آگے ناظرین, دوسرا دن ہم نے طے کر, وہ ہے تاریخ بیست 1290 1274 اور 1300. میں نے اس کو ریکارڈ میں لے آیا ہوں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, نوٹ ڈاؤن کر. میرا قادیانی دوستوں سے صرف سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ یار کہ جس نبی کو یہ نہیں پتا, چلو میری بات نہیں پتا, یہ ذکر نہیں ہے علیحدہ بات, مگر ذکر کر نہیں پتا, لکھ کر نہیں پتا, یہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں اس کی ایکچوئل ڈیٹ کون سی تھی بھیجنے کی. اگر تم لکھ نہیں جا رہے ہو, اللہ کہہ دیتا ہے کہ یار نہ لکھو, لکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, پھنس جاؤ گے بعد. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. نہیں, جبکہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ مجھے کسی غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتا. ایگزیکٹلی جی. اس پر ناظرین ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا. میں نے متعدد حوالہ جات دیے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں سے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا. مجھے تو جناب اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, میں حرف لکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے اندر سے معلومات مل رہی ہوتی ہے.